بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 178 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 108 اور 109 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں کفار کی ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو وہ جہنم میں پہنچ کر رب تعالیٰ سے عرض کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے۔ اب ان آیات میں رب تعالیٰ کی طرف سے جوابی جھڑک کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں کیسے جھڑکے گا اور کیسے انہیں جواب دے کر چپ کروایا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ رب تعالیٰ دروغہ جہنم کی زبانی ان سے ارشاد فرمائے گا دنیا کی 2 گنی مقدار کے بعد، اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ ارشاد ہوگا ذلت کے ساتھ اسی میں پڑے رہو، یعنی ذلت کے ساتھ اس جہنم کے اندر پڑے رہو اور مجھ سے اپنے رفع عذاب کے بارے میں کلام مت کرو۔ چنانچہ وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے اور ان کی جو امید ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی جو انہیں امید تھی کہ ہمیں اس جہنم سے نکال دیا جائے گا، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں ایک جماعت تھی جو ہم المہاجرون، وہ کون تھے؟ مہاجرین تھے، جو عرض کیا کرتی تھی، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ کافرین کو جھڑک رہا ہے جو بار بار جہنم سے نکلنے کی التجا کر رہے تھے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ لاکھوں برسوں کی التجاؤں کے بعد سمدیت کبریائی کی طرف سے صوت جلال و قہر بلند ہوتی ہے۔ قال، فرمایا، اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اے جہنمیوں تم ذلیل و بے کس ہو کر اسی جہنم میں پڑے رہو،
کیونکہ تم نے دنیا میں خود اپنے آپ کو اسی جہنم کے لائق بنا لیا تھا۔ کفر نے تم کو نجس العین اور بذات خود سراپا گندگی بنا دیا ہے، اور گندگی کے لیے صرف جہنم ہی بنائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ فسق فاسق کو میلا کرتا ہے، گمراہی گمراہ کو پلید کرتی ہے، اور کفر کافر کو گندگی بنا دیتا ہے جو پھر کبھی پاک نہیں ہوتی۔ گویا کہ کافر کفر کی خوراک بن جاتا ہے، جیسے کہ روٹی گندے ہاتھوں میں جا کر گندی ہو گئی ہے، میلے مقام پر گر کر میلی ہو گئی ہے، مگر پیٹ میں جا کر پلیدی بن گئی۔ ایسی روٹی کو کون محلوں میں سجا سکتا ہے؟ لہٰذا اے جہنم والو، اب تمہاری اخرجنا کی التجائیں بیکار ہیں۔ بہت باتیں فریادیں کر لی، مگر آئندہ مجھے کوئی اس قسم کی بات نہ کرنا۔ حدیث مقدسہ میں ہے کہ اس فرمان عالی شان کے بعد ہر کافر کے ناک اور منہ پر گوشت چڑھ جائے گا، زبان موٹی، ہونٹ لٹکے اور دانت نکلے رہ جائیں گے، بس پھر شہیق و زفیر اور نفیر کی ہی آوازیں اور چیخیں رہ جائیں گی، سمجھ والی گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ یہ تبدیلی جسمانی عذاب کی وجہ سے ہوگی، پھر حسرت و ندامت کا قلبی عذاب دینے کے لیے ان کو ان کی دنیاوی حرکتیں یاد کروائی جائیں گی، اور پھر فرمایا جائے گا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے جہنم والو، دنیا میں تمہارے قریب ہی زمین کی ہر بستی میں میرے پیارے بندوں کا بھی ایک گروہ ہوا کرتا تھا، جن کے دم سے فضاؤں میں بہاریں تھیں، ہواؤں میں نکھار تھا، آسمان والوں کے پیارے اور زمین کے وہ ستارے تھے جن کے قدم سے دن رات روشن ہوا کرتے تھے، وہ دن کے صائم اور رات کے قائم ہوا کرتے تھے، وہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے، رب کے فرشتے ان کی زیارت کرتے تھے، وہ بندگان صادقین اپنی ہر عبادت میں، ہر مجاہدے مراقبے میں، ہر آن و مکان میں خوف و رجا، شوق و ذوق سے عرض کرتے رہتے تھے، اے ہمارے رب مولائے کریم، ہم صدق قلبی، اقرار لسانی، بشکل اطاعت و اتباع نمونہ نبوت ایمان لے آئے ہیں، تیری ذات وحدت پر، صفات کثرت پر، قدرت و حکمت پر، خلقت و صنعت پر، تو ہمارے لیے کیا فیصلہ فرما، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں پسند اور ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما لے، اور ہم کو دنیا میں ہدایت کا، قبر میں سعادت کا، اور حشر میں شفاعت کا، جہنم سے نجات کا، اور جنت میں قیام کا، ورحمنا، رحم عطا فرما دے، اور تو ہی ازل سے ابد تک، بطن سے آغوش تک، اور بچپن سے بڑھاپے تک، اور مہد سے لاحد تک، برزخ سے حشر تک، پل صراط سے جنت تک کامل اکمل رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب کریم، تیرا ہی احسان ہے اور تو ہی ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ قال کی قراءت کے اندر دو قول ہیں، اکثر کی قراءت میں قال فعل ماضی ہے اور یہی قراءت درست ہے، ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بعض کی قراءت میں قل فعل امر ہے اور دروغہ جہنم مالک سے کہا جائے گا کہ ان سے کہو۔ اخسعو کے معنی کے اندر دو قول ہیں، اکثر نے معنی کیا ذلیل رہو تم، اور یہی قول درست ہے کیونکہ خسع کا معنی ذلیل ہونا ہی ہے، اور بعض نے کہا خاموش رہو تم۔ لا تکلمون کے معنی کے اندر دو قول ہیں، اکثر نے کہا اب مجھ سے کلام نہ کرنا، اور یہی قول درست ہے کیونکہ حال و مستقبل دونوں زمانے آ گئے، اور بعض نے کہا کہ مجھے آئندہ کلام نہ کرنا۔
لا تکلمون کی قراءت میں دو قول ہے، بعض کی قراءت میں لا تکلمونی یا متکلم کے ساتھ ہے، اور اکثر کی قراءت میں لا تکلمون بغیر یا متکلم ہے، اور یہی قراءت درست ہے۔ انہو کی قراءت میں دو قول ہے، اکثر کی قراءت میں انہ مکسورہ ہے کیونکہ کلام ابتدائی ہے، اور یہی قراءت درست ہے، اور بعض کی قراءت میں انہ مفتوحہ ہے کیونکہ سابقہ کلام کی علت ہے۔ کان فریق من عبادی کی مراد میں تین قول ہیں، اکثر نے کہا اس سے مراد تا قیامت مسلمان ہے، اور یہی قول درست ہے کیونکہ یہ خطاب تا قیامت ہر زمانے کے کفار سے ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد صرف صحابہ کرام ہے، اور بعض نے اس سے مراد صرف اصحابہ صفہ کو لیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ سب سے پہلے آج کے درس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا لا تکلمونی، یہ صیغہ حکم امتناعی ہے جس سے شرعی مکلف کیا گیا، حالانکہ امر نہیں سے شرعی مکلف کرنا تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیوں مکلف کیا؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں کی ممانعت فرض واجب کے امر اور حرام و مکروہ کی نفی جیسی مکلف شرعی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جھڑک ہے، اور جھڑک غیر مکلف کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم دن رات غلط کار بچوں کو جھڑکتے ہیں، حالانکہ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، نہ امر نہیں کے، نہ فرض و واجب کے، نہ حرام و مکروہ کے۔